اس شخص کا نام ہے لارنس آف عریبیہ۔ اس نے عثمانیہ سلطنت کو توڑا تھا، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا تھا اور عربوں کے ساتھ مل کے ٹرکس کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور اس کی مووی بہت ہی ذوق و شوق سے مسلمان دنیا دیکھتی ہے۔ انتہائی خطرناک آدمی تھا۔ اس نے آکسفورڈ سے پڑھائی کی تھی اور اس نے مختلف زبانوں پہ عبور تھی۔ یہ جاسوسی بھی کرتا تھا۔ انگریز جس کا چیف کچس تھا، اس کو یقین تھا کہ ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت انگلستان کو کامیاب کرے گی اور انگلستان جرمنی کے اتحادی ترک کو شکست دے گا۔ عربی بولنے لوگوں کو اس طرح سے بتایا گیا تھا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنا غلام بنائے گا۔ یہ ایک ڈائری ہے جو کہ لارنس آف عریبیہ نے لکھی تھی۔ اس ڈائری میں 10 کتابیں ہیں اور اس ڈائری کے 122 چیپٹر۔ لارنس عرب، مصر اور مختلف عرب ممالک میں گھومتا رہا اور وہاں پہ وہ جا کے مدینے میں فیصل سے ملا۔ میرے لوگوں نے یعنی انگریزوں نے مجھے میری مرضی کے خلاف عرب واپس دوبارہ بھیج دیا۔ وہ عربوں کے متعلق لکھتا ہے کہ ان کے تخیلات وحش تھے لیکن تخلیقی نہیں تھے۔ ایشیا میں عربوں کو کوئی کام نہیں آتا اور نہ ہی عربوں نے بڑی صنعتوں کو سنبھالا۔ ان کے دماغ یا جسم کی کوئی تنظیم نہیں تھی۔ انہوں نے فلسفے کا کوئی نظام ایجاد نہیں کیا تھا، کوئی پیچیدہ افسانہ نگاری نہیں کی تھی۔ وہ قبیلوں کے بتوں اور غار کے درمیان اپنا راستہ چلاتے تھے۔ لارنس آف عریبیہ لکھتا ہے کہ اس نے عربوں میں کوئی انسانی کوشش نہیں دیکھی۔ عرب میں بس اوپر آسمان اور نیچے بے داغ زمین تھی۔ وہ لاشعوری طور پر خدا کے قریب پہنچے۔ حکمت کے ساتھ سکون یہ ایک مشکل کتاب ہے، اس کو پڑھنا آسان نہیں۔ اس کتاب میں آپ صحرا کی تفصیل اور ورلڈ وار 1 میں عرب بغاوت میں لارنس کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا۔ یہ کتاب یادداشت سے لکھی تھی اس نے، کیونکہ اس کی سابق کتاب جو اس کے جنگی جریدے سے لکھا گیا تھا ٹرین کے سفر میں گم ہو گیا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس نے اپنی ڈائری کو جلا دیا تھا۔ اس کتاب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ لارنس کو خود سے نفرت تھی، اس کو عرب لوگوں سے بیک وقت محبت اور نفرت بھی۔ یہ کتاب ایک جنگ کی تاریخ ہے لیکن اسے ایک ناول کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ کتاب نفسیات اور مشاہدے سے بھرپور ہے۔ لارنس نے اس کتاب میں عربی ثقافت، تاریخ اور جغرافی کو مکمل طور پہ بیان کیا ہے۔ وہ صحرا کے ہر حصے میں پتھروں اور ریت کو بیان کرتا ہے۔